اس مجلس میں آ کر، اس بزم میں آ کر، اس بارگاہ میں آ کر اگر صرف طلب دنیا کے ساتھ آئے تو خسارے کا سودا ہوگا۔ مل تو جائے گی دنیا، یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے کوئی بے مراد واپس نہیں جاتا، کوئی نامراد واپس نہیں جاتا، ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نامراد واپس جا رہا ہوں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یا وہ جھوٹا ہے یا یہ کہ اس کے دل میں کوئی مراد تھی ہی نہیں۔ ممکن نہیں ہے کہ دست خدا کی بارگاہ سے کوئی نامراد چلا جائے۔ بہرحال یہ خسارے کا سودا ہوگا اگر انسان یہاں صرف یہ نیتیں لے کے آئے کہ چلیں گے مجلس میں، مولا سے دعا مانگیں گے خوب اچھا بڑا سا مکان مل جائے۔ اللہ آپ سب کو وسیع مکان عطا فرمائے، اس دنیا میں بھی دار آخرت میں بھی۔ لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، یہاں آئیے تو سوچ کے آئیے جا کہاں رہے ہیں، مانگیے تو یہ دیکھ کر کس سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے طلب، محمد اور آل محمد کا توسل، اللہ کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں نا، کچھ اور ہے؟ کچھ نہیں، اللہ ہے اور کچھ نہیں۔ اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ ہی سب کچھ عطا کرتا ہے۔ اللہ وہ ہے کہ جس نے محمد کو بنایا، اللہ وہ ہے جس نے علی کو بنایا۔ اس اللہ سے مانگیں اور محمد و علی کو بیچ میں ڈالیں اور صرف دنیا مانگے تو پستی ذوق نہیں تو کیا ہے؟ پستی ذوق ہے، کہاں جا کے کیا مانگ رہے ہیں، کس بارگاہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اسی لیے مقام دعا میں بھی سوچنا چاہیے کہ ادب دعا کیا ہے، مقام دعا۔ پہلے عرض کر چکا ہوں، اس وقت زبان پہ یہ بات آ گئی تو یہ چند جملے کہہ کے آگے بڑھوں کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا، اس کے جسم میں بہت بیماریاں تھیں۔ علامہ شیخ بہائی نے اپنی 40 میں یہ روایت نقل فرمائی ہے، اور بہت سے علماء نے، خود شیخ بہائی بہت بڑا نام، سند ہے، سند شیخ بہائی کا نام۔ وہ شخص لایا گیا بیمار، مختلف تکلیفوں میں مبتلا، لوگ لے کے آئے۔ حضور نے مسکرا کے پوچھا تو نے اللہ سے کیا مانگا تھا؟ ذرا دیکھیے، وہ آیا ہے، لوگ لے کے آئے ہیں اور حضور اس سے پوچھ رہے ہیں کہ تو نے اللہ سے کیا مانگا تھا۔ اس کے معنی ہے کہ حضور کو خبر ہے اس نے کیا مانگا تھا۔ آج کل کے بے خبروں کو حضور کے علم کی خبر نہیں آئے۔ یہ حضور ہیں، وہ صحرا میں، بدو عرب، صحرا میں رہنے والا بادیہ نشی، اس نے کس وقت کہاں، کس صحرا کے گوشے میں، کس رات کی تاریکی میں خدا سے کیا دعا کی، راز و نیاز کیا، خدا سے خبر ہے مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہیں ٹھہر کے بتا دوں، جس چیز کی خبر مصطفیٰ کو ہو جائے وہ علی سے چھپ نہیں سکتی۔ حضور نے پوچھا مسکرا کہ تو نے اللہ سے کیا مانگا تھا؟ اب وہ شرمایا، اس نے بھی تھا بدو ضرور، مگر بڑے بڑے علاماؤں سے زیادہ فراست تھی اس کی۔ اس نے فوراً اس تیور سے، اس لہجے سے، اس انداز سوال سے سمجھ لیا کہ حضرت کو خبر ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا یا حضرت پتہ نہیں کس وقت کیا دعا کی، میں نے تو بہت سی دعائیں کی، اب کون سی آپ پوچھ رہے ہیں۔ عیاری کی باتیں اس نے نہیں کی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے دعا کی تھی کہ پروردگار میں بہت گناہگار ہوں، مجھے جو کچھ عذاب دینا ہو یہیں سی دنیا میں دے دے، آخرت ٹھی رہے۔ اس نے اپنی سمجھ سے تو بہت اچھی دعا مانگی تھی۔ حضور نے مسکرا کے کہا کہ تو جس کریم کی بارگاہ میں گیا تھا
اگر اس کریم سے دونوں جہان کی عافیت مانگتا تو کیا وہ نہ دیتا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھو رب کیسا کریم ہے، دیکھو اللہ کیسا کریم ہے، اللہ کیسا کریم ہے۔ اگر اس کریم سے دونوں جہان کی عافیت مانگتے تو کیا نہ دیتا؟ اس کے بعد حضور نے کہا کہ اچھا دونوں جہان کی عافیت مانگو، ابھی میرے سامنے یوں دعا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حضور کے حکم سے حضور کے سامنے اس نے یہ دعا کی، یہ آیت پڑھی، فی الفور صحت یاب ہو کر گئے، دونوں جہان سنور گئے۔ کوئی مصطفیٰ سے توسل کرے اور حق سے مانگے تو دونوں جہان کی عافیت ملتی ہے، لیکن اگر براہ راست خدا سے مانگے اور مانگنے کا سلیقہ بھی نہ ہو تو پھر عجب نہیں کہ دنیا بھی بگڑ جائے اور آخرت بھی بگڑ جائے۔